مجھے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے مفتی صاحب، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس سے ہماری طاقت واپس ہو جائے۔ دیکھو وظیفہ نہیں، اس میں میں دو تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کی یہ سمجھ لیں کہ جو طاقت ہے نا یہ آپ کی ڈبل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے بچپن میں کی ہوتی ہیں، ہاتھ کا زنا کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بعد میں شادی کے بعد خصوصی طور پہ بہت زیادہ شرمندگی ان کو ہوتی ہے، اور بیوی کے سامنے پھر ان کو بڑا شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور یہ بہت زیادہ لوگ اس ٹائپ کا سوال کرتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو کس طرح سے ہم اپنی طاقت کو انکریز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے وہ جو بچپن کی ہوئی غلطیاں ہیں ان کا ہم سدھار کر سکیں۔ دیکھیے تین چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ان تین چیزوں پہ آپ عمل کر لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی اندر کیسی بھی کمزوری ہو وہ پوری کمزوری آپ کی مکمل طرح سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان تین کاموں کو پر دھیان دینا ہے اور تین کاموں کو کرنا ہے ہر حالت میں۔ جب تک آپ یہ عہد نہیں کریں گے، جب تک کہ پھر اس کو دیکھنے کا ویڈیو کو یا ان فارمولے جو میں آپ کو بتاؤں ان کو کرنے کا پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے شرط یہ ہے کہ پابندی سے ان تین کاموں کو کرنا ہے، اور یہ بہت بڑے تین کام میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ بہت بڑے کام بتا دے رہا ہوں، نہیں، بہت معمولی سے ہر بندہ کر سکتا ہے جس کو یہ پرابلم ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بندے کو اپنے دماغ کے اندر، اگر کسی بندے کے دماغ کے اندر گندے خیالات اور الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں اور اس کا انٹرسٹ ادھر ادھر ہے، تو اس کو سب سے پہلے وہ گندے خیالات اپنے دماغ سے خود سے ڈیلیٹ کرنا پڑیں گے۔ یہ انسان کو خود محنت کرنا پڑے گی، اور کیونکہ جو انسان کے اندر کمزوری آتی ہے وہ سب سے بڑا اگر کوئی اس کا ریزن ہے تو وہ گناہ ہے۔ انسان گناہ کرنا چھوڑ دینا تو اس کی بس طاقت سمجھو واپس آنا شروع ہو گئی۔ تو پہلی چیز یہ کہ وہ جو گندے خیال انسان کے دماغ میں آ رہے ہیں ان کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کریں۔ اب یہ کیسے ڈیلیٹ ہوں؟ آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے میں بہت چاہتا ہوں کہ خیال نہ آئیں، پھر بھی خیال آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ زیادہ خلوت میں نہ رہیں، یعنی کہ اکیلے پن میں نہ رہیں، جلوت اختیار کریں، لوگوں کے بیچ بیٹھیں۔ اکیلے پن میں جب بندہ ہوتا ہے تو زیادہ خیال آتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے میں نہ رہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، احباب کے ساتھ بیٹھیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، فیملی کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ کسی ٹائم الگ ہیں اور اس ٹائپ کے خیال آنے لگیں فوراً آپ ہٹ کے فیملی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے آپ کو۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جب رات میں سونے چلے نا تو آپ کو کھجوروں کا استعمال کرنا ہے، کھجور کا استعمال کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کھجور اور دودھ کو ساتھ میں لے لو رات میں، اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو کثرت احتلام انسان کو بڑھ جاتی ہے، یعنی پھر نائٹ فال ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دودھ انسان پی کے اگر ایک دم سو جائے نا تو اس سے پھر یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اور حکیم لوگ بتاتے ہیں، حکیموں کا کہنا ہے کہ پھر اس سے نائٹ فال ہونے کے چانسز بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو دودھ آپ پیئیں نا وہ صبح پیئیں، رات میں آپ کھجوریں کھائیں، اور وہ کھجوریں کتنی کھائیں اپنی لمٹ کے حساب سے کھائیں، آپ کتنی ہضم کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہاضمے پر منحصر ہے، آپ کتنی کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا پیٹ صحیح رہے گا۔ 2 3 4 2 سے شروع کریں، 2 کھائیں، پھر 3 کر لیں، پھر 4 کر لیں، پھر ایک آدھ اور بڑھا لیں، اور صبح اٹھ کر پھر آپ کو دودھ پینا ہے۔ دودھ میں کوشش کریں کہ بغیر پکا ہوا آپ دودھ پئیں، پکا کر نہ کھائیں۔ تو یہ تین کام اگر آپ کر لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنے چینجز آتے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ان تینوں، دو تو میں نے آپ کو غذا بتائی، دودھ اور کھجور، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو نارملی چیزیں ہیں، بھائی یہ نارملی نہیں، اس سے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا نا گناہ، کہ انسان دماغ کو وہاں سے ہٹائے۔ دماغ میں خیالات اگر آ رہے ہیں، اور یہ 99% ایسا ہوتا ہے کہ اگر جس بندے کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے اس کو یہ خیالات آنا بند نہیں ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو ان خیالات کو ڈیلیٹ کرنا یہ خود اس کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ پبلک میں آئے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے، اور پھر بھی اگر خیال آ رہے ہیں تو پھر اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا چاہیے ہر وقت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے اب بھی کمزوری آنے کے بعد بھی اگر گناہ کو نہیں چھوڑا اور آپ پھر بھی ان گناہوں میں پڑے رہے تو پھر آپ خود اس کا خمیازہ بھگتیں گے، اور پھر جب انسان کو شروع میں اتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جب انسان ایک ادھیڑ عمر کو پہنچے گا اس کے بعد اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے اور اچھی غذا کھائے۔ آج کل چٹھے مٹھے تمام ادھر ادھر کی چیزوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، غذائیں بھول چکے ہیں، غذاؤں پہ انسان کو فوکس کرنا چاہیے۔ دواؤں کی لت لوگوں کو لگی ہوئی ہے، اس لیے غذاؤں کی طرف بالکل نہیں آتے، تو اس چیز کو آپ لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، میں
یہ باتیں بتاتا، اس میں میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے، میں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو اس کا حل مل جائے۔ صحیح حل لوگوں کو جلدی نہیں مل پاتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نگیٹو کمنٹس آتے ہیں، اور مجھے ایڈیٹر وغیرہ جو ایڈیٹر ہیں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ مجھے دکھاتے ہیں کہ مفتی صاحب ہنس کے بتاتے ہیں کہ یہ کمنٹس نگیٹو کمنٹس، تو پھر بڑا مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا اس میں ایک ذرہ فائدہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کی بھلائی چاہ رہا ہوں، اور یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ ٹھیک ہیں تو ہزاروں لوگ اس طرح سے ہیں، تو ہر پریشانی سے ہر بندہ جوجھ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی جانب سے جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ کروں۔ تو میں آپ لوگوں کو ہر ایک مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بڑی جسارت، بڑی طاقت اس بات میں جسارت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ میں آ کر اس ٹائپ کے مسائل کو ڈسکس کر پاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں، جو معاملات ہیں، شاید میری وجہ سے آپ کی زندگی کو کوئی اور رخ مل جائے، شاید یہ تمام پرابلمس ٹھیک ہو جائیں، تو بس اس نیک نیتی کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو ہر طرح کا مسئلہ بتاتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے مسائل بتانے کے ذریعے سے آپ کو اس سے سیٹسفائی کر سکوں، شاید آپ کو پوری طرح سے ہماری بات سمجھ میں آ سکے، میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔